آپ دیکھیں پروگرام کا عباسی کے ساتھ میرے ساتھ پرویز خٹک صاحب موجود ہیں. چیئرمین ہے یہ نئی جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنی ہے, سابق وزیر دفاع, سی ایم خیبر پختونخوا بھی رہے ہیں. السلام علیکم خٹک صاحب. وعلیکم السلام. خٹک صاحب, یہ سارے آپ کو کنگز پارٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے لوگوں کی اپنی سوچ ہے کہ کنگز پارٹی یقیناً رابطے ہیں, میں ڈیفنس منسٹر رہا ہوں, میرے اچھے تعلقات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کویشچن یہ ہے کہ میں نے یہ پارٹی بنائی کیوں. میں تقریباً کئی دفعہ سوچتا رہا, ایک 40 سال کا میرا تجربہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا وقت گزارا ہے, اور ایک تعلق ہے میرا سارے ملک میں, دوستی ہے, فرینڈشپ ہے, اور پھر صوبہ کے پی میں تو ہر ضلع میں ایک رابطے ہیں اور سب. میں نے سوچا کہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس وقت سیدھی جنگ ہے کہ یا انسٹیٹیوشن سے لڑائی کرو, ہر ایک کے ساتھ لڑائی کرو, یا اس ملک کے لیے ڈیلیور کرو. اور اگر یہ افراتفری اسی طرح پھیلتی رہے تو یہ ملک تو ڈوبتا ہی جائے گا. 9 مئی کے بعد سوچا آپ نے پارٹی بنانے کا یا پہلے سے سوچ رہے؟ پہلے میں کئی دفعہ سوچتا تھا, لیکن میں سوچتا تھا کہ اگر میں 50 سال کا ہوتا اور اتنا ایک اللہ نے نام دے دیا اور تعلق بن گئے تو میں ضرور پارٹی بناتا, اور سوچتا رہتا تھا. کیوں سوچتا تھا؟ تو وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا, میں پیپلز پارٹی میں رہا, شیرپاؤ کے ساتھ رہا, پی ٹی آئی میں آیا, جو یہ پروگرام دیتے ہیں, منشور دیتے ہیں, میں نے کسی کو عمل کرتے نہیں دیکھا. اس میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں, ایک باغ دکھائیں کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اینڈ میں جب کرسی آتی ہے تو کچھ اور چکر شروع ہو جاتا ہے. میں نے سب کو دیکھا ہے, نواز شریف کو دیکھا ہے کہ وہ ایک سرکل ہے, وہ سرکل میں سب کچھ پھنس جاتا ہے. جو آپ کی سوچ ہے, پارٹی کے لوگوں کی سوچ ہے, وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہے, آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو اس سرکل سے یہ نہیں نکل سکتے, اس سے نکلنا پڑے گا. پھر جب منشور دیتے ہیں تو کسی نے عمل نہیں کیا. تو اگر میں نے سوچا کہ میں نے 5 سال کے پی میں حکومت کی, جو پی ٹی آئی کا منشور تھا, اگر پولیس ریفارمز تھے, ایجوکیشن ریفارمز تھے, ہیلتھ ریفارمز تھے, جو ہم نے وعدہ کیا تھا, ہیلتھ کارڈ تھا, ڈفرینٹ چیزیں کہ عوام کو سہولتیں دیں. وہ آپ کی ٹیم اچھی تھی نا, ٹیم نے ڈیلیور کر کے دیا آپ کو. آپ کو تو نہیں کر سکتے. عاطف خان ہیلتھ منسٹر ایجوکیشن میں تھے, ترقی ہیلتھ میں تھے, درانی صاحب آ گئے, انہوں نے پولیس ٹھیک کر دی, لیکن یو ہیڈ اے گڈ ٹیم. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ادھر ہم نالائق تھے سارے؟ جب ادھر پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں, سارے نالائق تھے. دیکھیں, یہ اوپر جو لیڈر ہوتا ہے نا, جس نے ویژن دینا ہے, جس نے پالیسیز دینی ہے, پھر اس کا طریقہ ہے کہ ان لوگوں سے امپلیمنٹ کرانا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ان کی اپنی ویژن تھی, میری ایک سوچ تھی, اس کے مطابق پالیسیز بنائی, پھر فالو اپ کرتا تھا, پھر ان کو ڈائریکشن دیتا تھا, سمجھاتا تھا. یہ ینگ تھے, اتنا ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا, میں تو گزرا ہوں ان چیزوں سے. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوئی کہ انہوں نے ڈیلیور کیا. میں ہر ہفتے میٹنگز کرتا تھا, فالو اپ کا پھر سسٹم بنایا تھا, اس کو فالو کرتا تھا. ہمارے ریفارمز کو, ہمارے جو اسمبلی میں ریفارمز ہو رہے تھے یا امینڈمنٹس ہو رہی تھی, بہت بڑا کام کیا ہم نے. تو اس لیے میں کہتا ہوں, یہ جب آپ کا اوپر جو بیٹھا ہونا. سر آپ نے اتنا کچھ کیا, پھر دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے, اور میں نے جتنا دیکھا ہے اس کی یہ سوچ ہے کہ کوئی اوپر اٹھے نہ, وہ پاپولر نہ ہو. وہ ڈیلیور انہیں کیا, بس اس کا استعمال کیا, اس کو سائڈ پہ پھینکو اور کسی اور کو. محمود خان صاحب پپیٹ کے طور پہ؟ پپیٹ تو نہیں کہہ سکتے, خان صاحب کی سوچ یہی تھی. میرے اس کے بعد میں نے تو سنا آپ نے پرپوز کیا تھا یہ نام. میں نے یقیناً پرپوز کیا, سپورٹ کیا, ایک شریف آدمی, اور میں تو چاہتا تھا کہ وہ آئے, کیونکہ مجھے وہ نہیں بنا. آپ پپیٹ لانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں, محمود خان ایک خاندانی آدمی ہے, پپیٹ وپیٹ نہیں. پپیٹ جو تھا آپ نے دیکھیں. ابھی آپ نے کہا پپیٹ لانا چاہتے ہیں. نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جنرلی یہ بات تھی کہ وہ چاہتا تھا کشمیر بھی خود چلائے, گلگت بھی چلائے, پنجاب بھی چلائے, اور جو کہ ممکن نہیں ہے, جو ناممکن. آپ نے بار بار دیکھا ہے کہ آپ سینٹر میں بیٹھ کے کوئی بھی نہیں چلا سکتے. سینٹر اپنا نہیں چلا سکتا تو اور کیا چلائے گا. لیکن آپ جب کہتے ہیں پپیٹ لائے تو پھر محمود خان صاحب پپیٹ نہیں تھے؟ دیکھو, محمود خان کو ایسے جکڑ لیا تھا چیف سیکرٹری اعظم خان کے کہنے پر, آئی جی ان کے کہنے پر, فائنینس والے, ان کے سارے جتنے آفیسر لگتے تھے ان کے تھے. تو مجھے پتہ ہے کہ جب بیوروکریسی جو لگاتی ہے, جس کا طاقت ادھر دیکھتی ہے, وہ نہیں دیکھتے کہ چیف منسٹر ہے, وہ دیکھتے کہ کون مجھے اٹھائے گا, کون مجھے لگائے گا. تو ایک کنٹرول کیا ہوا تھا, لیکن ایک سسٹم ہمارا چلا. اب کیونکہ آپ کے پاس اب ہم محمود خان صاحب کی برائی تو نہیں کر سکتے نا.
برائی میں کسی کی نہیں بات کروں گا. میں بات تو خان صاحب کی تو اتنی برائی کرتے ہیں آپ آج کل. میں ان کی پالیسیز کی بات کرتا ہوں. ڈائریکٹ میں خان پہ کبھی اٹیک نہیں کروں گا, کبھی ذات پہ کبھی نہیں بولوں گا. آپ نے وہ کیا کہا تھا ابھی کہ وہ وائس یا اس طرح کی کہ وہ فرعون ٹائپ ڈکٹیٹر ہے. میں کہوں گا فرعون ٹائپ تو ذات ہی ہے نا. فرعون وہی ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ اس کی بات سنیں, انہوں نے کہا کہ جب سب میرے سے چلے جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک ہمارا تو ایک ورکر ناراض ہوتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی. لیکن آپ یہی کہتے تھے. کیا کہتا تھا کہ چلے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, کبھی نہیں کہا میں نے تو افسوس ہوتا تھا کوئی جاتا ہے. میرا تو ایک عام ورکر جاتا ہے, تکلیف میں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک سنا, آپ کے میں جانا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں آپ کی کے پی کی پالیٹکس پہ رہوں, لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ میں کہا ایک سنا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے خود ہی ایک جلسے میں کہا تھا, میں نے کہا لوگ جا رہے ہیں, آتے جاتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں منہ کالا کر کے لوگ گدے پہ بٹھائیں گے ان کو جو جا رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی جانب سے. اب جو جا رہے ہیں وہ حساب بہت زیادہ ہے. مارچ 2022 میں کہا تھا. جو ہمارے تھے ہی نہیں تو گلہ کس بات کی. ان کو بھی میں کہتا ہوں پچھتاؤ گے جب عوام میں جاؤ گے, جوتے پڑیں گے, آپ کے منہ پہ کالا رنگ ڈالا جائے گا. آپ اپنے بچوں کی بےزتی مت کرائیں. آپ کو کیسی جرأت ہوئی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں. ان لوٹوں سے آپ نے بدلا لینا ہے, ان کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھانا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہمارے ساتھ. خیر یہ آپ نے مجھے اچھا سمجھاؤں, یہ اس وقت کا ہے کہ یہ حالات اس طرح نہیں بنے تھے. ہم ریولیوشنری نہیں بنے تھے. یہ تو اچھا ہم انقلابی ہو گئے ہیں. وہ انقلابی ہو گئے, ہم انقلابی نہیں, ہم ملک کے لیے کام کریں گے, ہم انقلاب نہیں کرتے. یہ پارٹی کا نام تحریک انصاف کیوں رکھا؟ جھنڈا بھی میں نے دیکھا تقریباً تحریک انصاف کا ہی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف اتنی خراب کر رہی تھی, اب کے پی میں لوگ جب دیکھیں گے وہ کہیں گے نام وہ کیوں رکھا خٹک صاحب آپ نے اس کا؟ دیکھیں یہ جو جتنے لوگ میرے پاس پارلیمنٹریز آئے, یہی لوگ ہیں جس نے اس پارٹی کو اٹھائی تھی. میرے اس وقت تقریباً 40 لوگ ہیں. یہ 2010 کے بعد آئے ہیں, وہ یہ الیکٹیبل تھے اور میں نے جوائن کرائے. یہ جو آپ ایم این ایز ایم پی ایس کے پی کے دیکھ رہے ہیں 60% میں نے جوائن کرائے, اور وہ الیکٹیبل ان کا اپنا ووٹ ہے. تو اس لیے پارلیمنٹری اس لیے رکھا کہ ہم نے ایک شروع میں سٹارٹ پارلیمنٹریز کو اکٹھا کیا, اور ہماری سوچ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. تو یہ سب کی سوچ تھی, ہم نے میٹنگ کی, سب نے رائے دی کہ ہم پارلیمنٹریز یہ پارلیمنٹریز رکھیں. تحریک انصاف ہماری ایک نشان بن گیا, تو مطلب نشان ہے تو مقبول جماعت تو تحریک انصاف ہی ہے نا. تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے, آپ دیکھیں گے ہمارے کے پی میں بہت جلد 2 مہینے کا میں ٹائم دیتا ہوں, آپ اس پارٹی کو سب سے آگے دیکھیں گے. کیسے؟ کیونکہ آپ ابھی تک ایک جلسہ نوشہرہ میں اپنے شہر میں جو لمیٹڈ جلسے آپ نے کیے ہیں, میں نے آپ کا جلسہ دیکھا, آپ تحریک انصاف کے جلسے دیکھیں, آپ مقابلہ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ تحریک انصاف ہے, جو جلسے ان کے ہوتے تھے. یہ کیسے آپ اس چیز کا مقابلہ خٹک صاحب آپ کیسے کریں گے الیکشن میں؟ یہ جو نوشہرہ کا جلسہ ہے, تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہ عمران خان نے کیا نہ میں کر سکا ہوں. یہ آپ تاریخی جلسہ کہہ رہے ہیں, میں تو یہ دیکھیں وہ سارے پاکستان سے لوگ لائے جاتے ہیں. یہ صرف نوشہرہ کا جلسہ تھا, کوئی آؤٹ سائڈر نہیں تھا, 50 بندے بھی باہر سے نہیں آئے, یہ لوکل جلسہ تھا. میرے سارے لوکل جلسے, اگر میں پشاور میں بھی کریں گے, ہم مردان میں کریں. دیکھیں یہ 2 مہینے ہم نے کوئی 10 جلسے اور ورکرز کنونشن رکھے. میں اپنے ٹائم پر آپ کو دکھاؤں گا کہ مقابلے کے جلسے اس صوبے میں ہوں گے, اگر ہم سارے صوبے سے لانا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں اگر آپ ڈسٹرکٹ وائز کریں تو پھر طاقت پتہ چلتی ہے. میں ہمیشہ اپنے علاقے میں تو آپ کا جب بھی کیونکہ آپ صدر رہے ہیں تحریک انصاف کے اس وقت صوبے کے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نوشہرہ, مردان, چارسدہ جلسہ ہوتا تھا تو باہر سے لوگ آتے ہوتے تھے. بالکل ہر شہر سے آتے, ہر پارٹی لاتی ہے. میں آپ کو ریکارڈ بتاؤں گا کہ میں نہیں لاؤں گا, میں شہر جلسہ کروں گا, کیونکہ میں اپنے آپ کو تو نہیں بیوقوف بنائے گا. یہ لوگ اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں, کیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کون ہے, وہاں جو میرے پاس لوگ ہیں ان کے ساتھ کون ہے. تو اپنی طاقت اگر ہم خود ہی نہ دیکھ سکیں تو ہم تو بیوقوف ہوں گے. مقابلہ کیسے ہوگا خٹک صاحب آپ کو؟ مقابلہ میں 2 مہینے کے بعد بتاؤں گا, کیونکہ میرے 2 مہینے کے پورا پروگرام. آج اگر میں پوچھوں, بیکاز ہم آج بات کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, آپ کو سب سے بڑا اپنا مقابلہ ایڈورسری کون لگ رہا ہے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے پارٹی ہے جس سے مقابلہ؟ دیکھیں جب بندہ میدان میں چاہتا ہے نا کانفیڈنٹ جاتا ہے, اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی سب سے اٹھے گی کے پی میں, اور پھر آگے ہم جائیں گے. تو جب کانفیڈنس ہونا تو پھر محنت انسان کرتا ہے, اور میں اس لیے اس پہ کانفیڈنٹ ہوں کہ میں نے 5 سال میں ڈیلیور کیا, ریفارمز دیے ہیں, ان کو راستہ دینا ہے, ان کو سمجھانا ہے صوبے کے لیے کیا کرنا ہے, پھر ملک کے لیے کیا کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ میں ایک کہانی بناؤں گا, اور میں آپ کو یقین ہے جو منشور ہم تیار کریں بہت چھوٹے ہوں گے, لیکن ایگزیکٹلی 100% ہم اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. جھوٹا منشور نہیں دیں گے,
یہ اللہ سے وعدہ ہے، عوام سے وعدہ ہے کہ ہم جھوٹا منشور، جھوٹا پروگرام، جھوٹا وعدہ کبھی نہیں کریں گے اور امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. اور یہ تو آپ خان صاحب والی باتیں کریں. مجھے یاد ہے وہ 30 اکتوبر کا جلسہ، میں اپنی عوام سے ہمیشہ سچ بولوں گا. ہر بندہ آ کے لیڈر یہ کہتا ہے میں سچ بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ گردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں منشور صاحب. دیکھیں ان کو تو اس وقت موقع نہیں ملا تھا، مجھے تو ملا ہے. آپ میرے 5 سال کے دور کا پتہ کریں کہ کوئی جھوٹا وعدہ کیا ہو. تو آپ پورے پاکستان میں جانا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جائیں گے. ٹھیک، جو میں اس کے اوپر آتا ہوں بعد میں. لیکن ابھی پشاور میں 8 اگست کو ایک الیکشن ہوا. پچھلے الیکشن میں تحریک انصاف، اصل تحریک انصاف کہہ دوں تو مائنڈ نہ کیجیے گا، 5ویں نمبر پہ تھی. ایک آئی ایس ایف کا لڑکا جو گارڈ کرتا ہوتا تھا، سیکیورٹی دیتا تھا زمان پارک کے باہر، وہ 23,000 ووٹ لے کر تقریباً یہ الیکشن جیتا. تو آپ کو نہیں لگتا آپ کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تحریک انصاف و مقابلہ تحریک انصاف پارلیمنٹ. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارا تو کوئی کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں اس وقت. تو ہماری میرے خیال میں یہ جب داخلے ہوئے تھے تو ہماری تو وہاں پارٹی نہیں تھی. یہ جو اس میں لوکل الیکشن ہوئے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں 60 میں تھے، یہ 60 میں یہ 14 جیتے ہیں، آزاد زیادہ جیتے ہیں. میں نوشہرہ میں میرا اپنا ایک سیٹ تھی، ہم جیت گئے. لیکن ہم نے ٹکٹ ہی نہیں دیے تھے. ہم کس طرح اس کو، میرا ریلیٹیو ہے وہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کمپٹیشن میں نہیں تھے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کمپٹیشن آپ کا اگر ہوگا تو تحریک انصاف سے ہی ہوگا. جس سے مرضی ہوگا. 2 مہینے کے بعد ہمارا کمپٹیشن شروع ہوگا، کیونکہ میں اپنا بیس بنا لوں، پارٹی اٹھا لوں، پبلک کو دکھاؤں، لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں. لوگ بڑے خوشی سے آ رہے ہیں. میں اتنا رش ہے ہمارے اوپر، میں خود حیران ہوں. رش کیسا؟ آپ نے جس نے پارٹی لانچ کی، پہلی لسٹ آئی جدھر سے بھی آئی 58 لوگوں کی، آئے آپ کے پاس 28. اس میں سے بھی افتخار مشوانی، ملک شوکت، تاج محمد، مصور خان کو 9 لوگوں نے تردیدی بیان جاری کیے. کوئی کہتا جی مجھے تو تھانے سے اٹھا کر لے گئے پارٹی میں شامل کرانے کے لیے، کوئی جانے نہیں. لوگ منہ چھپا کے ماسک پہن کے بیٹھے تھے آپ کی پارٹی. میری بات سنیں، یہ ایسے ہوا کہ آپ لوگوں نے اپنے نام دے دی. میرے پاس جو لوگ ہیں کسی کو ابھی بھی نہیں پتا. کیوں؟ میرے پارٹی ہے، میں جس طرح چلاتا ہوں، جو وہ میرا کام. ڈکٹیٹرشپ نہیں، سب کی صلاح مشورہ یہ ہے کہ ہم نے کیوں پروپیگیٹ کرے. جب میں کہہ رہا ہوں 2 مہینے کے بعد آپ کے سامنے میں لسٹ رکھوں گا کہ کیا پوزیشن ہے، کون سے ضلع میں کون ہے، کون سے گروپس ہیں. مطلب اٹ ٹیکس ٹائم. یا کوئی جادو تو نہیں ہے نا کہ مطلب ہے کہ میں بس جادو ہے اور میں اس کو جمع کر لوں. آپ تو جادو ہی بتا رہے ہیں نا کہ ابھی 2 مہینے کے اندر پارٹی الیکشن جیت جائے گی اور ہم حکومت بنا لیں گے. وجہ یہ کہ میرا رابطہ پچھلے 2 مہینے سے ہر ایک کے ساتھ ہے، جو الیکٹیبلز ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ہے، سب کے ساتھ رابطے. کوئی کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے، کچھ کیا کر رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا اپنا ووٹ ہی نہیں ہے. وہ تو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ کے بغیر وہ جیت ہی نہیں سکتے ہیں. تو لیکن آپ کے بارے میں بھی تحریک انصاف والے کہتے ہیں نوشہرہ کے بعد آپ کا بھی ووٹ نہیں. ہاں، یہ جو میں 40 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، جیت رہا ہوں، 2 سیٹیں جیتی ہیں. ڈسٹرکٹ ناظم بھی خود جیتا ہے اکیلا سے جیتا نا. تو نوشہرہ کی بات کر رہا ہوں. وہ نوشہرہ میں کہتے ہیں ووٹ ہے پرویز خٹک صاحب، اس سے باہر کیسے ووٹ لیں گے؟ نوشہرہ کے دیکھیں کے پی کا الیکشن صرف نوشہرہ میں تھوڑی باہر اس طرح نہیں، کوئی راتوں رات نہیں بنتا. یہ ایسے ہے کہ 2010 سے جو الیکٹیبلز آئے نا، وہ انشاءاللہ 80-90% میرے پاس جس پارٹی میں گئے. تو آپ کی پارٹی کا ووٹ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا اپنا ووٹ لے کے آئے گا آپ کے پاس. تو ضروری لے کر آئے گا. پھر اس کے پارٹی تو کچھ نہ ہوئی نا. تو پارٹی اس کے بعد بنتی ہے جی، آپ کے ادھر سے تو نہیں بنتی. جب میں پبلک میں جاتا ہوں، ان کو اپنا فیوچر پارٹی پروگرام دیتا ہوں، وہ کنونس ہوتے ہیں. وہ کنونس جب ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ پارٹی چلتی ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں تو آپ خود کہتے تھے کھبے کو ٹکٹ دیتا ہے عمران خان، وہ الیکشن جیت جاتی ہے. وہ تو ابھی بھی پاورفل ہے، میں اس میں شک ہی نہیں ہے. انشاءاللہ میں چیلنج دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس پی ٹی آئی کو کے پی میں توڑ کے دکھاؤں گا اور یہ ثابت کروں گا. الیکشن سے پہلے یا الیکشن میں؟ الیکشن سے پہلے الیکشن تک. یہ بتائیں آپ کو یہ سب جو آپ کی کیمپ، آپ کی سوچ ہے کہ ہم پارٹی لائیں گے اور وہ یہ کر دے گی، یہ آپ کے جو باقی کولیگز ہیں، جو سینئر کولیگز ہیں، کہ میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، جو اسد کیسر صاحب ہیں، جو آپ کے ساتھ اس دن پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے تھے لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ پارٹی نہیں چھوڑی تحریک انصاف. میں اگر بہت سارے نام، شاہ فرمان، علی محمد خان، شہریار افریدی، عاطف خان، شہرام ترک، یہ وہ تمام لوگ جو آپ کی ٹیم پرانے والی بھی تھی اور تحریک انصاف کا، وہ کیوں نہیں ان کو نظر آ رہا کہ آپ اتنے پاپولر ہیں اور وہ پارٹی چھوڑ کے؟ کیونکہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. مجھے ان میں سے ٹھیک ہے 20-30% کا بیس ووٹ ہوگا، باقیوں کو تو اپنا ووٹ ہی نہیں ہے. میں نے نام لے کے کیا کرنا ہے؟ میں تو ایسے لوگوں کے پیچھے جا رہا ہوں جو خود آ رہے ہیں، جن کا اپنا ووٹ ہے، وہ آنا چاہتے ہیں. شہرام ترک کئیوں نے تو اپنا پورا، یہ میں نے کہا کہ تحریک انصاف میں شامل، میں نے کہا 20% ایسے ہیں جن کا ووٹ باقی کا نہیں ہے.
اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, یہ بتائیں, یہ جو آپ ظاہر ہے ایک پلان ہوتا ہے نا, ایک پولیٹیکل پلان ہوتا ہے, آپ کا پولیٹیکل پلان یہ ہے کہ اب مزید لوگ ٹوٹیں گے, وہ آپ کے پاس آئیں گے, وہ وہاں سے یہ بتاتے ہیں تحریک انصاف والوں سے بات کرو کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جیل جانے سے بچ جائیں گے, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, کیونکہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں آئے ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا, ان کو کوئی اندر نہیں ڈالتا, کیسز نہیں ہوتے, ریڈیں نہیں ہوتی. کیا از دس یور سیلنگ پوائنٹ پارٹی کا؟ نہیں, اٹس ناٹ, میرا نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس اس وقت تک, میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اپنا لسٹ, وہ سب خود الیکٹیبلز ہیں جن کے اپنے ووٹ ہیں, وہ خوشی سے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں لڑائی کریں. جن کا اپنا ووٹ نہیں ہے وہ لڑ رہے ہیں, وہ کھڑے ہیں, وہ کھڑے رہیں گے. مطلب مجھے پتہ ہے, کیونکہ جس کا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہو تو پاگل ہوگا, کہیں اور جائے گا, سیاسی مستقبل تباہ کرے گا. تو وہ لوگ کھڑے رہیں گے جن کا اپنا ہے. آپ کو نظر آتا جائے گا کئی پارٹیوں سے, صرف پی ٹی آئی کی طرف میں نہیں, جو نہیں لڑنا چاہتے وہ آ جائیں. ہاں, جو نہیں لڑنا, جن کا اپنی طاقت ہے, جن کا اپنا بیس ہے اپنے علاقے میں سب کو ثابت کر سکتا ہوں ہر سے. یہ دیکھیں, پشاور, مردان, ثوابی اور یہ چارسدہ, اس اور دیر, لور, اس طرح 6-7 ضلع ہیں جس پہ میں زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں, وہ آئے گا. میں سراؤنڈنگ جتنا صوبہ ہے اس کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری ٹیمیں بن گئی ہیں, ڈفرینٹ پروگرامز بن رہے ہیں, اس کی تیاری ہو رہی ہے. تقریباً 60% ایریا میں نے کور کر لیے اور ٹھیک ٹھاک ہو جن کا اپنا ووٹ ہے. ادھر شہروں میں آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کا ووٹ افیکٹ کرتا ہے, ہر جو پارٹی پاپولر ہوتی ہے اس کا ووٹ شہروں میں زیادہ ہوتا ہے, گاؤں میں وہ چیز نہیں ہے, بہت فرق ہے. میں یہ پھر کر دیکھا. لیکن میں مالاکنڈ, مجھے یاد ہے الیکشن آپ لوگوں نے سویپ کیا تھا 2018 کا, اور کہا جاتا تھا کہ آپ کا اسٹرینتھ کا ایریا نہیں ہے مالاکنڈ ڈویژن, ویلی آپ کی اسٹرینتھ تھی, مردان جیتے. ان کے لوگ میرے پاس نہیں پائیں گے آپ نا. میں نے یہ کہا کہ چند ایسے, محمود خان صاحب ہے نا, ملاکنڈ نہیں, ملاکنڈ سوات, مطلب محمود خان کے اپنا ذاتی ووٹ بنا ہوا. اس طرح ہمارے تو اس نے کام ہی کوئی نہیں کیا, ذاتی ووٹ کہاں سے خالی بن جاتا ہے جی اپنے علاقے میں, غمی خوشی. آپ باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غمی خوشیوں میں نہیں جاتے ہوں گے, آپ کہتے ہیں ان کا کوئی ووٹ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ بڑا کچھ ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اگر آپ نوشہرہ میں آئیں جو کہ مجھے ووٹ ہے تو میرا کوئی اس طرح تو نہیں ہے, لیکن جو میں نے نوشہرہ میں کیا ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے تب میرے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ پہلے آج سے نہیں, میں تو 40 سال ہیں, میں جدھر گیا ہوں میرے ساتھ ہے, میرا کوئی ساتھی چھوڑتا نہیں ہے مجھے. سر یہ بتائیں کہ 9 مئی آپ کو کب لگا کہ غلط واقعہ ہو گیا؟ 9 مئی کا میں اللہ کو حاضر ناظر کو بتاتا ہوں, ایسے کوئی بات نہیں تھی. میں 20 دن چھپا رہا, 22 دن باہر تھا. تو میں نے پورا یہ ریل واپس کی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ہمیں یہ انفارمیشن تھی نہیں کہ 9 مئی کو یہ اٹیک سارا کا سارا ایک جگہ پہ جائے گا, ایک ہی انسٹیٹیوشن کے خلاف. جب میں نے سوچا, یقین کرو جب ہم اوت لیتے تھے, ہم سے سب سے پارٹی سے اوت لیا, خان صاحب نے قسم کھائی کہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. میں نے سوچا, ہم نے کبھی نہیں سوچا, ہم سیاسی لوگ ہیں, چلو اوت لے لیا کہ پارٹی کے وفادار رہیں گے. پھر ان کے بعد ہمیں ڈفرینٹ دھرنوں پر لایا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا. سارا میں سوچتا رہا کہ یہ آنسو گیس سے ڈر ختم ہو جائے, لاٹھی چارج کا ڈر ختم ہو جائے اور یہ پورے بہادر بن جائے. پھر ہمیں پھر بھی, چونکہ میں صوبے کے صدر تھا, میں ڈائریکشن دیتا تھا کہ آپ آئیں اور نکلیں اور پرامن کام کریں. پھر اس کے بعد جیل بھرو تحریک, وہ بھی عجیب سی بات تھی, ہم بالکل دماغ نے نہیں مانا کہ یہ چکر کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد خانے میں سے کال کروائی سب سے کہ گاؤں, مطلب ولیج کونسل کے ساتھ, چاہے 5 لوگ نکلے چاہے 10 نکلے, تاکہ ادھر سے سارا ابھرے. ادھر پارٹی کے جو ہمارے سینئر سے, یہ ہم اس لائن پہ لگے ہوئے تھے. میں نے سوچا آپ کہتے ہیں بیوقوف بن گیا, اور ریئلٹی بتا رہا ہوں, کوئی بنا نہیں رہا کہانی, کہ اتنے بیوقوف بن رہے ہیں کہ یہ تو اٹیک. ویلکم بیک ناظرین. صحیح, توشہ خانہ میں آپ کے سابق لیڈر کو, صدر کو سزا ہوگی, ٹھیک سزا ہوگی, لیکن اس میں 2 باتیں ہیں. توشہ خانہ سے اگر کچھ لیا گیا ہے, وہ جو لا ہے اس کے مطابق ہے. لیکن آگے جا کر جو پرابلم بن رہی ہے نا, کہ اگر وہ انہوں نے بیچی ہوتی تو بولتے ہی نہ, بات نہ ہوتی. پھر اس کے پرائس اگر صحیح ڈکلیئر کی ہو اپنے ریٹرنز میں, صرف ایشو ریٹرنز کا ہے, تو ریٹرنز میں اگر آپ صحیح نہیں کرتے ہیں تو اس کے آگے پھر قانونی جو حساب کتاب ہے. ریٹرنز کا تو کوئی مسئلہ ریٹرنز کا ہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائسنگ ٹھیک نہیں ہوئی. ان کو سزا اس بات پہ ہوئی ہے, جو فارم بی پہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے 540 کی بیچی, اس میں سے 3 آپ نے دکھا دیا, 2 کیوں نہیں دکھایا. پھر انہوں نے کہا قیمتی چیزیں آپ نے پریشس آئٹم کے نیچے کیوں لکھی ہیں, کسی کو اگر دے دیے تو وہ کیوں نہیں دکھایا. ٹیکنیکل گراؤنڈ پر نہیں گیا یہ سارا, دکھانا پڑتا ہے, مطلب ہر ایک کو آپ کو پتا ہے کسی نے نثاروں کے نکالنے, کسی نے نہیں دکھایا. اگر کوئی چیلنج کرے تو میرے ہاں پھنس جائیں گے. آپ نے بھی لی ہے نا گھڑیاں, میں نے دکھایا ہوا. نہیں آپ نے دکھایا, آپ نے رکھی ہوئی ہیں, بڑی ہوئی ہیں.
تو وہ آپ نے دکھا دیا ہوگا نا میں وہی ایسٹ ہے. لیکن اس کیس میں آپ کو لگتا نہیں یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے؟ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ پیسے غائب کریں تو ٹیکنیکل ناک آؤٹ. بھائی اس میں غائب نہیں ہے نا, ٹیکس دیا ہوا. نہیں غائب نہیں, یہ قانون ہے, اب کیا کر سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریٹرنز میں آپ نے دیکھے ہیں, پھر اس کے آگے اس کا جو بھی سزا ہے یا لا جو کہتا ہے اس کا راستہ, مجھے وہ نہیں پتا کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے. لیکن دکھانا تو ہمیں ایک ایک پیسہ چاہیے اور ہوتا ہے, اور کوئی ہم بچے تو نہیں ہیں. میرا تو جب سے سیاست میں 83 سے ایک ایک پیسہ دکھا رہے ہیں, نہ دکھائیں تو ویسے ہی نیند ہی نہیں آئے گی. سائفر, آپ ڈیفینس منسٹر تھے, آپ کو لگتا ہے کہ سائفر تھا اور ٹھیک دھمکی دی گئی تھی پاکستان کو حکومت گرانے کی؟ لیکن سائفر تھا, جو ایگزیکٹ سائفر ہم نے نہیں دیکھا. اس کو جو وہ کیا کیبنٹ سے منٹس وغیرہ آپ نے وہ اس کے منٹس دیکھیں, اس میں دیکھیں اس میں جو بھی ہے مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. جو اصلی چیز ہے کہ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ ہے سیکرٹ کا, دنیا میں ساری دنیا میں ایک دوسرے کی سیکرٹ ہوتے ہیں, اس کو اوپن کرنا یہ جو ہے نا یہ اس کا مسئلہ بنے گا. اوتھ کی خلاف ورزی ہوگی کہ یار وہ تو اوپن ہوا ہی نہیں نا سر. اس میں کیا چھوڑا گیا؟ نہیں لیکن دیکھیں امریکہ میں 10 سال بعد جو بھی انٹرنل سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پبلک کلاسیفائی ہو جاتے ہیں, لوگوں کو پتا چلنا ہے, ان کا یہ سٹیک ہے کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اب لیگلی مجھے نہیں پتا کہ یہ پبلک کے لیے اوپن ہوا ہے یا صرف کیبنٹ کے لیے تھا. آئی ڈونٹ نو, وہ ایگزیکٹ کورٹ کی سمجھ آئے گی, کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آیا کہاں تک یہ اوپن ہو سکتا ہے. صحیح, چلے دیکھ لیتے ہیں, اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا, لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اس کا بھی فیصلہ ہو ہی جائے گا. یہ بتائیں کتنا آپ کو مشکل لگا؟ مجھے یاد ہے آپ ایک آدھی بریفنگ ابھی ساتھ جس میں ہم بھی آئے تھے, یو ور دا نیگوشیٹر. آپ کو کہیں لگا کہ بات بن سکتی ہے یا تھرو آؤٹ آپ نے کہا نہیں ادھر نہیں بات بن سکتی؟ ہم سب کو لگا کہ 3 دفعہ کے بن سکتی. اب شاہ محمود سے پوچھ لیں, اسد عمر سے پوچھ لیں, ہم 3-4 ہی ہوتے تو, اور زیادہ میں اکیلا ہوتا تھا بعد میں آخر میں. تو ہر جگہ موقع ملا, ایک جگہ صرف دھرنے کو 5 دن آگے لے جانے پہ ملا, اور 26 مئی والا آگے لے جانے کا. اور باجوہ صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ اعلان کریں اور گھنٹے کے بعد یہ آپ اسمبلی ڈیزالو میری تو میں نے خان کو کہا کہتے نہیں یہ جھوٹ بات. میں نے کہا جب میں فرق کیا پڑتا ہے کہ 4 دن آگے چلے جائے, تو ہم کون سا وعدہ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, صرف اعلان کر رہے ہیں کہ جلسہ 26 سے 29 کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہے ملتان میں اعلان کرنا تھا, اس میں کہا گیا کہ سی کے بعد کریں گے پشاور میں, تو آپ کہتے ہیں کہ مزید آگے جا سکتے ہیں. وہ ایسے تھے نا کہ 22 سے 24 کر دیا تھا, تو یہ چاہتے تھے کہ 27-28 جو آئی ایم ایف سے کوئی بات ہو رہی تھی, ملک کے لیے کوئی امپورٹنٹ چیز تھی واٹ ایور, تو وہ انہوں نے نہیں مانا. پھر ہم گئے ان کے ساتھ ملے جب ہمارا دھرنا تھا, تو پھر وہ انہوں نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ کی جو ٹیم تھی نون کی اور پیپلز پارٹی کی کہ یہ دھرنا ختم کر دو. ہم نے کہا ختم تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا چلو آ جائیں اسپیچ کر کے اس کو ختم کر دیں اور ہم آپ سے ڈیٹ کے لیے بیٹھتے ہیں, اور ریئلی سیریس. وہ جب واپس آئے ہم نے کہا جی اس طرح بات ہے, کہتا نہیں میں نہیں ختم کرتا, اور صبح 8 بجے ختم کر دیا. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ادھر کون سی چیٹنگ تھی جب انہوں نے کہا ختم کر دو, نہیں ختم کرنا, اور وہی چیز کر دیا اور ہماری ٹاکس نہیں بنی. پھر تیسری دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس انوالو ہو گئے, کورٹس کا فائنل ہو چکا تھا, پورا ریکارڈ 30 جولائی والی تاریخ جولائی میں ہو جاتا, تو یہ 9 مئی نہ ہوتا. اس سب کو اتنا سموتھ جا رہا تھا, یہ 3 چانسز تو ملے. تو یہاں تک کہ علیم خان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتا تو حکومت ہی نہ جاتی. لڑائی شروع کس بات پہ ہوئی؟ ایک دن باجوہ صاحب نے کہا کہ ہینڈز اپ کر دے کہ بس اور میں نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آرڈرز بہت ہوتے تھے, یہ کرو یہ کرو. سیاسی اب کیا کہہ سکتے, اسی طرح کوئی ایسے آرڈرز تھے جو بہت ہو چکا تھا, اور اب انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ میرے سے نہیں ہوتا. ڈی جی آئی ایس آئی کا ایشو کتنا بڑا ایشو بنا؟ ڈی جی آئی ایس آئی کا ایشو بن تو گیا تھا, لیکن خان صاحب کی یہ سوچ تھی کہ اگر یہ رہے تو میرے پاس یہ جو اس کو انفارمیشن دی کہ یہ نو کانفیڈنس نہیں آئے گا, یہ نظر آ رہا تھا. اور ادھر سے وہ کیونکہ ٹائم پورا ہو جاتا تھا, اور پھر آگے اس کا چانس تھا کہ آرمی چیف بن جائے, اس کا وہ ضروری تھا کہ اس کو جانا تھا, تو وہ چلا گیا. لیکن وہ اس میں جو غلطی یہ ہوئی نا شروع میں کہ یہ تھرو سمری نہیں آیا, ایشو یہ بن گیا تھا جس پہ عمران خان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. وہ سمری کے تھرو یا پھر دوبارہ سمری کے تھرو آیا تو وہ ریزالو ہوئی. بعد میں جو باتیں ہوئیں وہ اللہ کو پتہ ہے. آپ کو وزیر اعظم بننے کی آفر کس نے کی تھی؟ مجھے نہیں, مجھے تو یہ جو اپوزیشن ہمارے اس وقت جو تھے اپوزیشن کے سب دوست ہیں جو ان کے,
تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ 20-25 MNAs لے آئیں اور ہم آپ کو آگے لے آتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں ابھی بہت تجربہ ہے تو میں اس چیز میں پڑھتا نہیں ہوں, میں آلریڈی ادھر ہوں. حالانکہ 20-25 نہیں 30-40 میں لا سکتا تھا, لیکن میں انٹرسٹ نہیں لیا اس میں, اور اگر میں اپنی پوری کوشش کرتا تو چانس بن بھی سکتا تھا. یہ جب 9 مئی ہوا اس کے بعد آپ لوگ سینئر لوگ بیٹھے پارٹی کے کہیں کہ بیٹھ کے دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اسلام آباد میں میں نے سنا تھا اس وقت کہ شاہ محمود قریشی, اسد عمر, شفقت محمود, شاید آپ کا بھی نام میں نے سنا تھا کہ آپ بھی بیٹھے اس میٹنگ. ہماری ملاقاتیں ہوئیں, سوچتے رہے کہ اس کا کیا کرنا چاہیے. سب کی رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہیے. وہ ڈیڈ لاک کو ختم نہیں ہو رہا, ٹرسٹ کی بات ہے, وہ ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. تو اس میں میرے خیال میں بہت مشکل ہو گئی ہے. ہم نے آخری دم تک جب میں یہ فیصلہ بھی کیا اس وقت تک میں لگا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا جھگڑا ختم ہو. سو اگر آپ ایک طرف کوشش کر رہے تھے کہ ڈیڈ لاک اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ کے لیے نہیں 9 مئی اور یہ چیزیں تو ایشو نہیں تھیں. اگر ٹھیک ہو جاتے تو آپ تحریک انصاف میں رہتے. 9 مئی بنتا ہی نا. پرابلم یہ نا کر کے یہ سب کچھ مانے جاتے, 3 موقع تھے تو 9 مئی بنتا ہی نا. اور اگر 9 مئی کے بعد بھی معاملات طے ہو جاتے تو پھر بھی مسائل حل ہو جاتے. طے تھے, خان صاحب نے الیکشن جیت جانا تھا, وزیر اعظم بن جانا تھا, کوئی ایشو نہیں, ڈیلے بھی نہ ہوتا کیونکہ جو اتنی پاپولیرٹی تھی اور وہ کوئی مسئلہ بھی بیچ میں نہیں تھا, نکل جاتے اور پھر انڈرسٹینڈنگ بھی بن جاتی. لیکن وہ نہیں بنی فار ریزنس. اگر یہ کوئی ڈیٹ بن جاتی اور یہ اتنا سب کچھ ہوتا 9 مئی نہ ہوتا, ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ بن جاتی. آپ کو جو کنگز پارٹی کہتے ہیں ویسے اس میں میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو سیٹیں گارنٹی کی گئی ہیں کہ آپ کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی. نہیں میں یہ بہت الیکشن کیے, سیٹیں کوئی نہیں دلا سکتا. یہ وہ جو کوئی چیز ڈراپ ہوئی تھی وہ کراچی سندھ میں, اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے جب ووٹ پولنگ ہوتی ہے, آپ کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو رزلٹ لے کر آتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ووٹ ملے اور اس میں ڈال دے, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے ڈبہ ہے, ڈبہ آپ کے سامنے کھلتا ہے, بھی ہے, اور پھر آپ کے سامنے لگتی ہے. جو ایجنٹ ان کے سامنے آتے اتنے ووٹ آ گئے, ان کو وہ دیکھتے ہیں سارے جو کاپیز ہیں, پھر جب وہ اس میں سے پول ہوتے اتنے وہ ان کے سامنے دستخط یہ واپس چلے گئے, تو کیلکولیشن وہ بڑی آسانی سے. میرے پاس ابھی بھی میرا کیس چل رہا ہے جو میں 9000 ووٹ ثابت کیے ہوئے ہیں کہ اتنے ووٹ آئے, اتنے پول ہوئے ہیں, اتنے واپس چلے گئے, اس میں ڈفرینٹ 9000 سے زیادہ ہے ہمارے نوشہرہ کے بائی الیکشن کا. اور مجھے سب کچھ بتایا گیا ہے کہ جعلی ووٹ انہوں نے نہیں ڈالے ہیں, اپنوں نے جعلی پرنٹ کر کے ٹکا کے ڈال دی. ہم اس وقت بہت بزی تھے کیونکہ وہ سخت الیکشن تھا, میرا بھائی چلا گیا تھا تو میں ذرا اس میں بزی تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ چوری بھی ہوگی. یہ بتائیں اگر خان صاحب واپس بلائیں چلے جائیں گے کدھر جی؟ تحریک انصاف. معاملات طے ہو جائیں. نہیں معاملات طے ہی ہو جائیں. میرا ہاں جی. نہیں بڑا مشکل. کیوں؟ نہیں مجھے پتہ ہے وہ ویسے نہیں ٹرسٹ کرتا, تو اتنے بعد وہ دل میں رکھتا ہے بات. میں جانتا ہوں بہت کلوزلی. ان کی سب سے بڑی خامی کیا نظر آئی آپ کو؟ کانوں کے کچے ہیں, بہت کچے ہیں. ٹرسٹ کسی کو نہیں کرتے, اس کے یقین نہیں. آئی ڈونٹ نو کیوں. آپ ہر حد تک جائیں نا, لگتا نہیں ہے کہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے. چھوٹی سی بات کوئی کان میں بتا دے گا, وہ دل میں ہو یہ تو اس میں یہ ہے, وہ باقی بھول جائے گا جو اسی میں اچھائیوں کو برائیوں کو دیکھنا چاہیے دونوں سائڈ اپنے دوستوں میں. جس میں اچھائیاں کتنی برائیاں اس کو بیلنس کر کے دیکھ لیں. لیکن آپ کی 100 اچھائیاں ایک برائی پر ختم. اور خوبی کیا سب سے بڑی آپ کے خیال؟ خوبی یہ تھی کہ ایک بولتے بڑے اچھے تھے, اسپیچ بہت اچھی رہی تھی. پہلے شروع میں نہیں تھے, بعد میں ماسٹر ہو گئے تھے. اور کبھی کبھی مطلب اس میں یہ تھا کہ اس کے دل میں بات نہیں رہتی تھی, سب کچھ کھول کے بول لیتی. تو یہ خوبی بھی ہوتی ہے اور اس برائی بھی بن جاتی ہے. تو وہ ٹکا کے نکال کے بولتے تھے اور کوئی چیز چھپاتے نہیں تھے. ڈیل کر دیں گے آپ کے خیال میں؟ جتنا آپ جانتے ہیں ان کو. میں جو ان کو جانتا ہوں نہیں, ڈیل نہیں کرے گا, کھڑا رہے گا. نہیں کرے گا. ہاں ان کے دل میں ابھی بھی انقلاب ہے. کم بیک کرے گا. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو ابھی بھی یہ کہ اب انقلاب آئے گا. اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا. تو نہ ڈیل ہوگی نہ کچھ. کم بیک تو عدالتوں پر ہے, عدالتیں کیا فیصلے. سیاسی آپ نے سیاست دیکھی ہے, ساری عمر سے آپ پالیٹکس کر رہے ہیں. میاں صاحب نے کم بیک آلموسٹ کر ہی لیا ہے تقریباً, واپسی کی دیر رہ گئی ہے, ورنہ میاں صاحب کی گڈی تو چڑھی ہوئی ہے. کیا اس طرح ایک دن آپ ان کی گڈی چڑھتے دیکھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے. میں کچھ اس ملک میں کل کا بھی نہیں بتا سکتا کہ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے کل ٹھیک ٹھاک ہو جائے. اس ملک کا آپ نے خود دیکھا ہے نا, میں تو 3 دفعہ تو میرے چلتی ہوئی حکومت رات کو ختم ہوئی کہ تم ختم. ادھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کے پی کی مقبول ترین پارٹی کون سی ہے آج اس وقت؟
جمعیت کا ہے اور پی ٹی آئی کا ہے. زیادہ مقبول کون ہے؟ کیوں کہ کوئی نہیں. کیا میں نے کو 1% زیادہ دوسرے سے کون سی زیادہ مقبول پی ٹی آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ اگر کہتے ہیں یہ بیلٹ پیپر پہ نہیں آئے گی, اس کو ہم الیکشن نہیں لڑنے دیں گے, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس پہ گراؤنڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو آرام سے بیٹھ کے بتاؤں گا. ہر حلقے میں ہم نے کام شروع کیا, وہاں پر ورکرز کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور جہاں میں جلسہ کر رہا ہوں اس میں پہلے یہ حلقوں کا شروع ہے. وہ جو میں نے آپ کے حلقے کا دیکھا, لوگ کہہ رہے تھے خٹک صاحب کو ووٹ دیا تھا, اب نہیں دیں گے. یہ میں جو فراڈ ہے یار, اتنا بڑا فراڈ زندگی میں نے دیکھا. وہ تو میں نے بھی کرائے ہیں. وہ اس طرح کے مائک لے لو, 100 سے انٹرویو لے لو, جو کسی اور کے وہ کاٹ دو اور اپنے 40-50 دکھا دو. میں نے ان کو دیکھا, میں کہا میں 100 میں سے اگر 40-50 دکھا رہا ہے 50% تو ہو گیا نا. نا یار اپنے لوگ ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اپنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. وی لاگر 50 بندے لے کر کہاں سے آئے گا؟ مجھے سارا پتہ ہے, ٹیمیں ہیں ہمارے پاس, وہی لوگ آئے ہیں. جو میں نے دیکھا, میں نے کہا میں نوشہرہ میرا ووٹ ہی کوئی نہیں. محمود خان کے گاؤں میں کر رہے تھے مٹا میں, تو محمود خان کہہ رہے کہ میں سب کو دیکھ رہا تھا, میرا تو ایک ووٹ ہی کوئی نہیں. یہ میں نے ان کا بھی دیکھا. یہ بڑا میں نے کیے ہیں, میں آپ کو اپنے بھیج دیتا ہوں. 100% میرا چل رہا نوشہرہ میں. چلائے تھے پھر سوشل میڈیا پہ؟ وہ لوکلی میں چلاتا ہوں, میں اس میں نہیں ہوں. تو سوشل میڈیا پہ آپ یہ چیزیں چلاتے ہیں کہ 100 بندے اپنے کھڑے کر کے ان سے کہ کس کو ووٹ ڈالیں؟ نہیں, اپنے کچھ ہوتے ہیں, لیکن اپنے لیے میں صرف ان کو توڑ کے لیے, مطلب اب ٹھیک ہے آپ نے کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا. ایک اگلا کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو اگر پھر ہم کہیں گے تمہارا بھی کچھ نہیں, تو اس کا مطلب ثابت ہو جائے دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. الیکشن کب ہوں گے؟ آخری سوال. اب تو لگ رہا ہے فیبرری اینڈ تک, اور اگر کورٹ میں چلے گئے لوگ تو جلدی بھی ہو سکتا نہیں, پھر آگے جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی آپ سینسس کے بغیر الیکشن نہیں کرا سکتے. وہاں کھلا لکھا ہوا ہے کہ جب تک نئے سینسس نوٹیفائی ہو جائے تو اس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آگے چلے جائیں گے, کتنے آگے جائیں گے؟ یہ کورٹ پہ ڈپینڈ کرے. اگر کورٹ 4 مہینے لگاتا ہے تو 4 مہینے فیبرری سے اور آگے چلے جائیں گے. آپ ڈیٹ فیبرری سمجھیں, کیونکہ اس کا وہ پروسیس ہے نا حلقہ بندیوں کا اور جو بھی ہے, وہ تو میرا خیال 7-8 مہینے کا ہے. اور اگلے الیکشن میں تحریک انصاف ہے بیلٹ پیپر ہونا تو چاہیے لیکن نظر نہیں آ رہا. آپ کو بھی نظر نہیں دیکھیں جو مجھے سخت, اور یہ جو نظر نہیں آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو چیز بتا دوں, باقی کیسز تو ہیں جو بھی ہیں, اس میں سمپل یہ ہے کہ اگر یہ کرائم ثبوت ثابت ہو جائے کہ کرائم ہوا ہے 9 مئی کو, پارٹی کو کیا سر, جس نے کیا اس کو اندر کر دیں. دیکھیں وہ جو کیس ہوتا ہے اس کے گواہ بھی ہوتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ لوگ بھی ہوتے ہیں. 25-50 بندے باہر کر دیں, 100 کر دیں, پارٹی کی لیڈرشپ باہر کر دیں. پارٹی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو کس قانون کے تحت؟ نہیں قانون بتائے گا, یہ بڑا آسان قانون ہے. یہ وزیر اعظم بھیجتا ہے سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ دیکھتا ہے کہ یہ پارٹی کرمنل سوچ ہے یا یہ اور ہے. اس پر سارا بحث ہوگی, مجھے لگتا ہوگی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین بھی ہیں. لیٹس سی کہ آگے آنے والے وقتوں میں کیونکہ سیاست بدل رہی ہے, ایک پارٹی استحکام پاکستان پارٹی, سب سے استحکام پاکستان پارٹی کا کوئی فیوچر ہے پنجاب میں؟ نہیں ہوگا اگر وہ میدان میں نکلے. اگر وہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. میں نے جہانگیر کو بولا ان کو نکالو باہر. کیوں نہیں نکال رہے؟ نکالے گا. کب, الیکشن کے بعد؟ نہیں ابھی آپ دیکھنا 10-15 دن نکالے گا. ٹھیک, لیٹس سی واٹ ہیپنز دیئر. جازی ناظرین, اللہ حافظ.